10 محرم اور اس کے روزے کی تاریخی اور شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو ہے آج کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں نقل کیا ہے۔ پہلے حدیث دیکھے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس پر تبصرہ۔ کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبۃ فلما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ۔ یہ عبارت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف سے ہے۔ حدیث نمبر 1489، کتاب الحج، باب قول اللہ تعالی، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے امام بخاری نے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2696 نمبر کی روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ کعبہ کو غلاف اس کی تعظیم اور اس کے اکرام میں پہنایا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہے، یہاں اس تفصیل سے بحث نہیں۔ تفصیل دیکھنی ہو تو عمدۃ القاری شرح بخاری کا اسی باب کو جو میں نے بتلایا ہے، کتاب الحج کا، باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کے تحت جو ہے عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے جو ہے تفصیل نقل کی ہے، وہاں دیکھے تفصیل۔ دوسری روایت بھی امام بخاری نے نقل کی ہے، حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتے ہیں کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صومہ ومن شاء ترکہ۔ یہ روایت بھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں نقل کی، حدیث نمبر 1863 نمبر کی، کتاب الصوم، باب الصیام یوم عاشوراء۔ مسلم کی روایت ہے 2603۔ اس روایت کا ترجمہ کہ قریش مکہ زمانے جاہلیت میں 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں خود اس دن کا روزہ رکھا، اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی تو 10 محرم کے دن بطور فرض روزہ رکھنا چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کی فرضیت جو تھی، جو فرض کے اعتبار سے تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا تھا، اور جو چاہتا اس دن روزہ نہیں رکھتا، افطار کر لیتا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تیسری روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح ابن حبان کے اندر ہے، حدیث نمبر
3626 नंबर की। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हादा यौम आशूरा व लम युक्तब अलैकुम सियामुहु व अना साइमुन फमन अहब्बा अन यसूम फलयसुम। ये सही इब्न हिब्बान की रवायत है, रवायत नंबर 3626 नंबर की ये रवायत है, जो मुहक्किक शुएब अल अरनूत की तहकीक के साथ छपा हुआ है। मुस्लिम की शर्त के साथ जो है ये रिवायत नकल की गई है, जिसका तर्जमा इस तरीके से है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ये आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन है और तुम्हारे ऊपर इस दिन का रोज़ा फ़र्ज नहीं किया गया, लेकिन मैं रोज़े से हूँ, तो जो शख्स रोज़ा रखने को पसंद करे उसे चाहिए कि रोज़ा रख ले। ये रिवायत का तर्जमा है। अब इन तीनों रिवायत से जो चंद बातें मालूम हुई वो ये देखें। इन मज़कूरा बाला तीनों हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का एहतमाम फरमाया करते थे और मक्का के कुफार कुरैश भी इसका खूब एहतमाम किया करते थे। इसलिए बाज़ फुक़हा किराम की तहक़ीक़ ये है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना शुरू ज़माने इस्लाम में, जबकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत नहीं थी, उससे पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था। बाद में उसके फ़र्ज होने की जो हैसियत थी उसको मनसूख कर दिया गया, क्योंकि रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़र्जियत आ गई है, जिसकी तायद इस हदीस से भी होती है कि ये बाद में जो है इस रोज़े की फ़र्जियत को ख़त्म कर दी गई। वो इस तरीक़े से मुस्लिम में रिवायत है, मगर इस रोज़े की फ़र्जियत तो ख़त्म हो गई, मगर सुन्नत और इस्तिहबाब का दर्जा अब भी बाकी है। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत इस तरीके से है, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिम अल-मदीनता फ़वजद अल-यहूद सियामन यौम आशूरा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु फ़क़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीमुन अंजल्लाहु फीहि मूसा व कौमहु व गर्रक़ फ़िरऔन व कौमहु फ़सामहु मूसा शुक्रन फ़नहनु नसूमुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम फ़सामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामिही। ये जो है मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया है किताबुस्सियाम बाबु सौम यौम आशूरा, हदीस नंबर 2714 पर जो है इस रिवायत को नकल किया है। दूसरी जगह 2712 पर भी है। इमाम बुखारी ने भी इस रिवायत को नकल किया है, हदीस नंबर 3649 नंबर की। अब इस हदीस का जो तर्जमा है वो इस तरीके से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को, जो मदीना के यहूद थे, यहूदियों को 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते हुए आपने देखा। आपने उनसे पूछा कि इस दिन की क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से तुम लोग इस दिन रोज़ा रखते हो? तो उन यहूदियों ने कहा कि ये बड़ा अजीम और नेक दिन है हमारे लिए। इसी दिन अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और उनकी कौम को निजात दी थी, और फिरौन पर अल्लाह ताला ने इस तरीके से गलबा अता फरमाया
اور فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے صف ہستی سے مٹا دیا، یعنی غرق کر دیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ہم نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نبی تھے، اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب جو تھے ان تمام کو روزہ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، کانا یوم عاشوراء یوما تعظمہ الیہود وتتخذوہ عیدا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا انتم۔ یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے کتاب الصوم کے اندر، باب الصوم یوم عاشوراء، حدیث نمبر 2716۔ بخاری کی روایت میں بھی ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 1866 کہ یہود، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یہود 10 محرم کے دن کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن وہ عید جیسی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ یہ تو روایت 2 ہو گئی امام مسلم نے جو نقل کی ہے۔ اب ان دونوں روایت سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، تو یہودیوں کے اطلاع دینے کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بخاری کی روایت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یا دوسرے قرائن کے ذریعے سے اس خبر کو سچا قرار دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے بھی اور مکۃ المکرمہ میں رہتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں تھی اسی وقت سے اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی محرم الحرام کے 10ویں روزے کی فضیلت جو ہے اس فضیلت کے تحت ہم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ ہی رکھنا چاہیے یا 10 اور 11 یا 9 اور 10 دونوں دن کا یا تینوں دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو کروں گا۔ آج کی بحث صرف اتنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنی چاہیے۔ باقی اس کی فضیلت کے بارے میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، وہاں جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہے تو ماہ محرم کے فضائل و احکام کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 60 سے صفحہ 58 سے صفحہ 63 تک جو ہے اس کے اندر بھی یہ اردو کتاب ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی متعدد کتب کے اندر جو ہے اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔